الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر، اور اس میں آپ نے ان کی زندگی کے کافی چیزیں دیکھی، کیسے وہ اسلام لے کر آئے اور اسلام لانے کے بعد ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنی زیادہ تقویت دی، فتوحات دیں، اسلام کا بول بالا ہوا دنیا میں، اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے اور طواف کرنے کے قابل ہوئے۔ میں نے آپ کو ان کی مختلف شادیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا، ان کے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی وجہ سے، یا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے بعد قرآن کریم میں آیات اتار دیں ان کی بات کی تائید میں، جن میں چند ایک وہ ہیں کہ جیسے شراب کی حرمت تھی، یا منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتانا تھا کہ ان کے اوپر اب کبھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یا بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اسی طرح حجاب کے اوپر جو آیات تھیں۔ تو اس طرح مختلف مواقع پہ ان کی بات کی تائید میں، بے شک اللہ تعالیٰ کو تو سب علم پہلے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ اتارنی تھی آیات، لیکن سمجھ لیں کہ ان کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی موافقت کی، ٹھیک ہے۔ اور امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر نے وہی بات کہی جو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دی۔ تو سبحان اللہ، اتنی ساری ان کی باتیں۔ ایک ان کے جیسے ایک بات آتی ہے ان کے بارے میں، یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں کسی کو دیا، اور پھر کچھ عرصے میں دیکھا کہ وہ شخص جو تھا وہ اس گھوڑے کی اچھی یعنی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا۔ تو جب یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ میں اسے گھوڑا واپس لے لیتا ہوں اس کو پیسے دے کے، اور یہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے، اس لیے میں اس واقعے کو آپ لوگوں کے سامنے زیادہ رکھنا چاہتی ہوں۔ بعض دفعہ ہم کسی غریب مسکین کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ مس یوز کر رہا ہے۔ بعض دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس کو یہ چیز دی، سن گاڑی دے دی تھی ہم نے اس کو کہ چلو تم چلاتے رہو، یا گھر دے دیا، یا وہ ہم نے اس کو بس دے دیا نا اس کو ملکیت، یا کوئی اور ایسی چیز دی تھی، تو اس نے تو اتنی مس یوز کیا، اتنا اس کا حال برا کر دیا، اب میں نے جا کے دیکھا تو اس نے اتنا، تو اب ہم سوچتے ہیں اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کو خرید لیتا ہوں، لیکن خریدنے سے پہلے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مشورہ کر لوں، پوچھ لوں اس کا سوال کہ کیا میں یہ لے سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ صدقہ کر دو یا کچھ ہدیہ دے دو تو اس کو واپس لینا کیسے ہے؟ جیسے کتا اپنی قید چاٹ لے۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا فقہی مسئلہ ہمیں اسے پتہ چلا۔ تو وہ صرف تحفے کا نہیں ہے، صدقہ آپ کسی کو کریں تب بھی آپ نے یہ نہیں کر سکتے کہ آج میں نے مثلا آپ نے کسی کو کوئی گولڈ کا سیٹ دے دیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے سوچا یہ غریب ہے جو، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہائے اتنی تو یہ سنبھال کے نہیں رکھ رہی میری خامہ، میری تو اتنی اچھی چیز اس کو قدر ہی نہیں ہے، میں اسے واپس خرید لیتی ہوں، یہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا پھر دوسرا میں نے آپ کو ان کی اولاد کے بارے میں بتایا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر ان کی اولاد میں سب سے زیادہ جو فیمس ہوئے، مشہور ہوئے، ان کے بہت ساری احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، اور ان کے ایک بیٹے اور تھے سالم بن عمر اور عبید اللہ بن عمر اور عاصم بن عمر۔ میں آپ کو خاص طور پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عاصم جو تھے، عاصم کا نام آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ان کے ایک بیٹے تھے، بعد میں ان کی بات بتاؤں گی۔ اور عبداللہ بن عمر کا اور سالم کا مقام تو یہ ہے کہ سلسلہ تو ذہب جو ہے، یعنی آپ ایسے سوچیں کہ حدیث کے اندر روایت کرنے میں چین ہے، تو جو گولڈن چین کہلاتی ہے، سبحان اللہ، ان کی اولاد میں جو جس کو سمجھ لیں کہ سب سے اوتھینٹک حدیث سمجھا جاتا ہے نا،
وہ ان کی اولاد میں سے ہیں دو سلسلوں سے. ایک سلسلہ ہے کہ امام مالک، ان سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے حدیث روایت کی ہو تو اس کو وہ بیسٹ سمجھتے ہیں، گولڈ چین سمجھتے ہیں. اور دوسرا تو عبداللہ بن عمر آ گئے اس میں بھی. اور دوسری زہری، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، اور سالم بھی ان کے ہی بیٹے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹوں سے یعنی حدیث کی روایت ان کے بیٹوں سے آئی اور اس کو گولڈن چین سمجھا جاتا ہے. تو یہ آپ بات یاد رکھیے گا. اور ان کے جو بیٹے سالم تھے وہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ جب تک یہ کوئی بات کا فتویٰ نہیں دے دیتے تھے اس وقت تک کوئی بات مانی نہیں جاتی تھی. ان کے فتوے کو اتنا بڑا مانا جاتا تھا، انہیں اولاد میں بھی اتنا زیادہ ان کے مطلب. اور حضرت حفصہ کا تو آپ پتہ ہے کہ ام المومنین ہے وہ. اور پھر ہمیں ان کے بارے میں، ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بدن پہ ایک قمیض ہے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ لباس نیا ہے یا دھویا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو دھویا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی نئے لباس کی کہ تو نئے کپڑے پہنے، عزت کی زندگی گزارے اور تجھے شہادت کی موت نصیب ہو. تو ان کو شہادت کی دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کا مقام دیکھیں کیسا ہے، سچائی میں کیسے تھے، یہ کتنا سچ بولنے والے تھے کہ عبداللہ بن حشام سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. حضرت عمر نے ان سے فرمایا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دیکھیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے، یعنی کتنے فرینڈلی تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایسے نہیں کہ ایک لیے دیے رہنا اور میں بہت بڑی چیزوں تو میں تو اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، خاطر میں نہیں لاؤں گا، وہ نہیں چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا تو حضرت عمر نے ان سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر اے عمر ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. تو انہوں نے سوچا اچھا تو گھر والوں سے تو زیادہ محبوب ہیں، مال سے زیادہ محبوب ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. یہ جیسے ہم بول دیتے ہیں، ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں تم تو مجھے جان سے بھی پیاری ہے، آئے میری جان قربان ہے نا، اور میں تو اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں. یہ ہمارے صرف ڈائلاگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے کہہ سکتے تھے نا، بول دیتے کہ آپ تو مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. نہیں، گھر گئے سوچا اس کے اوپر، سوچ بچار کی کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز دے سکتا ہوں؟ کیا ان کا نفع نقصان مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے جو میرا نفع نقصان ہو؟ کیا ایسے ہے؟ پہلے سارے پلس مائنس کر کے خود دیکھے، پھر جا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. میں نے کہا ہمارے جیسے ہوں تو کہیں اسلام کی خاطر تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں، وہ کرنے کو تیار ہوں. جاننے تو ہم سارے دینے کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں اور دینے کو تیار ہیں، لیکن جب واقعی وقت آئے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو جان دینے کو تیار ہیں. تو ان کی باتیں نہیں ہوتی تھی، ان کے واقع ہی پھر وہ عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، وہ واقعی پھر اس بات میں سچے ہوتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو آپ نے حدیث پہلے بھی سنی بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کے اور وہ حبشیوں کے کرتب دیکھ رہی تھی. یہ سنی بھی ہے نا سب نے کہ مسجد نبی میں کرتب کرتے ایکروبیٹس، مطلب آج بھی عرب لوگوں میں اس طرح تلواروں کے ساتھ وہ اس طرح کے کھیل کرتے ہیں نا. تو وہ دیکھ رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جا رہے تھے کہ اچھا بس یہ نہیں ابھی میں نے اور دیکھنا ہے. پھر اس واقعے میں یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے، اس واقعے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر تشریف لے آئے. جب ہم حضرت عمر آئے تو جتنے وہاں پہ لوگ تھے سارے بھاگ گئے سوائے ان حبشیوں کے، سب بھاگ گئے چھوڑ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا تھا کہ عمر شیطان بھی تمہیں دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ لوگ اللہ معاف کرے ان کو نہیں، مطلب یہ کہ یعنی تمہارا تو اتنا روب ہے. اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی مہم سے واپس آئے تو ایک لونڈی آئی، حبشی لونڈی تھی، تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ آپ خیریت سے واپس لوٹ آئیں تو میں آپ کے سامنے شعر پڑھوں گی،
جس کو کہیں گے گانا گاؤں گی دف کے اوپر اور دف بجاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے نظر مانی بھی ایسی تو ٹھیک ہے، تو تم کر سکتی ہو. تو وہ بیٹھ گئی اور وہ دف بجانے لگی. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ گاتی رہی، اور پھر حضرت علی آئے تو وہ بھی گاتی رہی. جس وقت حضرت عمر تشریف لائے تو اس نے فوراً دف لے کے تو اپنے نیچے چھپا لی، بند کر دیا گانا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے. اور دیکھیں اور کوئی بھی آیا تو اس کے اوپر نہیں کوئی بھی ڈرا، لیکن ان کے آنے کے اوپر کتنے وہ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اتنا زیادہ روب اور دبدبہ تھا. یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ بدر میں بھی نا، آپ کو شاید یہ بات کا علم نہ ہو کہ قریش کے ہر قبیلے سے لوگ آئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، لیکن بنو عدی سے ایک بندہ بھی نہیں آیا. بنو عدی کس کا قبیلہ ہے؟ ایک بندہ بھی نہیں آیا، صرف ان کے جلال کی وجہ سے، ان کے روب کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنسانا یا اخی فی دعائی کا، اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ میرے لیے محبوب یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا اخی کہہ کے پکارا، اے میرے بھائی. اتنی زیادہ ظاہرہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بدر کے قیدیوں میں ایک قیدی سہیل بن عمر قید ہو کے آیا تھا، جو بہت بڑا خطیب تھا. سہیل بن عمر کا نام آپ نے کہیں اور سنا نا؟ کون تھا؟ سنا تو ہے لیکن ابو جندل کے پاس. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. ابو جندل کے فادر کا نام تھا. یہ آپ کو پتا حدیبیہ میں یہی آیا تھا آگے، اور یہ بہت بڑا خطیب تھا. دیکھیں اس کورس میں نا سب سے زیادہ چیلنجنگ جو بات ہوگی نا، وہ آپ کے لیے ناموں کو یاد رکھنا ہے. کیونکہ نام یاد رکھیں گے نا تو پھر اس سے آپ کو پتا چلے گا کنیکشن کی، کس کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا لینیج کا ان لوگوں کو بہت علم تھا، انساب یعنی نسب کا، کہ کون کس کے کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا کیا، قبیلوں کا، اس چیز کا ان کو بہت علم تھا. تو اس کی وجہ سے وہ جان لیتے تھے کس کی کس کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے. اگر ہم بھی صحیح سے اس صحابہ کی ساری سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھنا چاہتے نا صحیح سے، تو ہمیں یہ نام ازبر یاد ہونے چاہیے. پھر ہمارے ایک دم ذہن میں کلک کرے گا کہ اچھا یہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی قید ہو کے آیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بری بری باتیں کیا کرتا تھا. تو حضرت عمر تو آپ کو پتا ہے کہ کہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے ایسی بات. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کے دانت توڑ دوں، کیونکہ یہ ایک اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، تو اس کے دانت توڑ دوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ تم ایسا نہیں کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کر دے، حالانکہ میں اس کا نبی ہوں. کتنی عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس بندے نے کیا کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی لوگوں کو بھڑکانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن فرمایا کہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر. ہمیں بدلہ لیتے ہوئے کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ ایسے کرتا ہے تو میں بھی اس کو ڈبل ٹرپل سناؤں گی اور دکھاؤں گی اس کو، کیونکہ اس نے بھی تو میرے ساتھ کیا. تو ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں نا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ وہ بھی کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ اس کے دانت توڑو. آپ قتل کرنے کو تو نہیں کہہ رہے تھے. اور پھر فرمایا ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، اور واقعی وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے تو یہ کھڑے ہو کے لوگوں کو سمجھاتے تھے اور ایسی تقریر کرتے تھے کہ پھر ان کے سمجھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ واپس دین پہ قائم ہو گئے. سبحان اللہ. ان کو خیبر میں ایک زمین ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ زمین مجھے ملی ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس ساری زمین کو نہ دو، تم ایسا کرو ملکیت اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کرتے رہو. یعنی اب یہ وقف ہو گئی. اور فرمایا کہ مجھے ایسا مال کبھی نہ پہلے ملا تھا نہ میرے پاس اس وقت کوئی ایسا مال ہے.
جب انسان کے پاس نہ ہو تو پھر تو آ جائے تو پھر کتنا زیادہ، پھر نہیں دل چاہتا دینے کا نا. اگر بہت کچھ ہے پھر کچھ آ جائے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں دے دو، لیکن اگر آپ کے پاس وہ کچھ ہے نہیں ویسا اور پہلی دفعہ آپ کو فرسٹ ٹائم کوئی چیز مل رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں دوں. تو فرمایا کہ میرے پاس پہلے کبھی تھا نا اب ہے، لیکن میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے وقف کر دی تھی یہ زمین، یعنی اب وہ زمین نہ تو کبھی وراثت میں کسی کو مل سکتی تھی، نہ ہی بیچی جا سکتی تھی، کچھ نہیں کی جا سکتی، نہ ان کے یوز میں آ سکتی. تو ایک طرح سے مطلب یہ وقف کر دی نا، اب ان کی نہیں ہے یہ. تو سبحان اللہ. پھر میں آپ کو ان کا یہ واقعہ جو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پہ تھے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کوشش کی کہ آ کے نماز پڑھائیں، لیکن آپ کی ہمت جب نہیں ہوئی تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. ٹھیک ہے، تو وہ جب نہیں ملے تو کسی نے آ کے عمر سے کہا کہ آپ پڑھا دیں نماز. اب وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی، اور ان کی آواز تو آپ کو پتہ ہے بہت بلند تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی آواز سنائی دی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں. جب نماز ختم ہوئی اور حضرت عمر کو یہ پتا چلا تو وہ جس نے کہا تھا عبداللہ بن زمعہ، اس سے جا کے غصے ہوئے کہ میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نماز پڑھاؤں اور تم نے خود ہی سے کہہ دیا. اس نے کہا آگے سے کہ ابوبکر صدیق کے بعد تو ہم آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جو اس قابل ہیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوں اس مصلے پہ. یعنی لوگوں کو بھی پتا تھا کہ سب سے نمبر 1 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے بھی ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے تھے. اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند درجے والوں میں وہ لوگ اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے ستارے دیکھتے ہو، جگمگاتے ہوئے دیکھتے ہو. بلند درجے والوں کو لوگ ایسے دیکھیں گے جنت میں نا جیسے آپ آسمان پہ ستارے جگمگاتے دیکھتے ہیں. اور بے شک ابو بکر اور عمر ان بلند درجے والوں پر فائز لوگوں میں سے ہیں، بلکہ ان سے بھی بہتر. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا. اور یہ فرمایا جب بھی کبھی لوگوں کو کوئی معاملہ پیش آیا تو لوگوں نے اس معاملے کے حل میں کچھ کہا اور عمر نے بھی کچھ کہا تو قرآن اس کی تائید میں نازل ہوا عمر کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، یہ ایک تھوڑی لمبی حدیث ہے مگر ان کا مقام اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں میں موجود تھا، بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا اور ایک بکری پکڑ لی. چرواہے نے بھیڑیے سے اپنی بکری کا مطالبہ کیا تو بھیڑیے نے چرواہے کی طرف دیکھ کر کہا اس دن کیا کرو گے جب کوئی درندہ بکریوں پر حملہ آور ہوگا اور میرے علاوہ کوئی ان کا نگران نہیں ہوگا، یعنی قرب قیامت میں. ادھر ایک آدمی گائے کو ہانک کر لے جا رہا تھا، اس پر بوجھ لاد رکھا تھا. گائے نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ مجھے تو زمین میں ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا. لوگوں نے گائے کو باتیں کرتے ہوئے سنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث تو تعجب سے سبحان اللہ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہاں پہ ابو بکر اور عمر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے سوچا جانور کیسے بول سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سبحان اللہ کہنے پہ، کیونکہ وہ اتنے حیران ہو رہے ہیں کہ اچھا ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ بھیڑیا بولے گا اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ اس طرح گائے بولے گی کہ میں اس لیے تو نہیں بنائی گئی کہ میرے پر سواری کرو. مطلب ان کو ذرا حیرت ہوئی نا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ ایمان رکھتے ہیں چاہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے، تب بھی وہ اس چیز پہ ایمان رکھتے. اور جیسے میں نے یہ آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ شفیق ابو بکر صدیق ہیں اور سب سے زیادہ دین میں سخت عمر ہے. دین میں سب سے زیادہ یعنی دین کے احکامات کو نافذ کرنے میں. اور یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میرے لیے کان اور آنکھ ہیں، اتنا زیادہ ان کا مقام ہے.
तो यानी ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में इतनी सारी बातें हदीस से हमें पता चलती हैं, जो इनके मकाम और मर्तबे को बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में क्या सोचते थे, और बल्कि दूसरे सहाबा इनके बारे में क्या सोचते थे। और आप देखें जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का वक्त आया, तो उस वक्त भी आपको मैं बता चुकी हूँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के वाक़े में, कि उस वक़्त भी इनकी हालत क्या हो गई थी। ये कितने जज्बाती हो गए थे और इन्होंने तलवार निकाल ली थी और इन्होंने फरमाया था कि जो कहेगा कि अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। इतने ज्यादा जज्बात में आ गए थे। तो ये भी उनकी एक मोहब्बत की बात थी, अलामत थी। और जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आके बता दिया, फिर जब आयत की तिलावत कर दी और बता दिया, तो उस वक्त कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी टांगे मेरा बोझ नहीं उठा सकती, और वहीं पे गिर गए थे। और इसके बाद हमने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के वक्त भी, जब डिस्प्यूट एक तरह से डिस्प्यूट हो गया था, जब अंसार ने कहा कि हम खिलाफत के लायक हैं और हम वजीर होने चाहिए, आप चले खलीफा आप में से हो जाए लेकिन वजीर हम में से हो, तब भी हमें पता चलता है कि ये आगे बढ़े थे और इन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाथ पे बैत कर ली थी। हालांकि वो कह रहे थे कि उमर भी है, इनमें से किसी के हाथ पे बैत कर ली जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनके हाथ पे बैत होनी चाहिए। एक वाकया बस आपके सामने रखूंगी जो कि जिससे आपको थोड़ा सा ये अंदाजा होगा कि खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, लेकिन ये उनके साथ साथ कैसे लगे हुए थे थ्रू आउट। एक तो आपने देखा कि कुरान पाक को मुदव्विन करने में, कंपाइल करने में, एक जगह लाने में, मैंने आपको बताया था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रोल अदा किया था, और उसमें भी किसका मशवरा था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा था। तो वाकया यूं आता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के जमाने का वाकया है कि अक़रा बिन हाबिस और उआइना बिन हिसन ये अपनी कौम के सरदार थे। ये एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आए और इन्होंने कहा कि भाई एक जमीन है वो ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि आप हमें वो जमीन दे दें, हम उसमें कुछ खेती बाड़ी करें और ऐसे करें तो जरा नफा मंद हो जाए वो। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इर्द गिर्द जो बैठे हुए थे सहाबा कराम, उनसे मशवरा किया कि क्या हम दे दें इस तरह। उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ दे दें। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी मंजूरी दे दी और एक तहरीर लिख दी, जिस पर यह भी लिख दिया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही इस में हाँ डाली जाए, ठीक है। और उमर उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे। तो वो जो दोनों सरदार थे वो हज़रत उमर के पास गए कि जाके इनसे भी जरा गवाही लिखवा ली जाए और ये जमीन हमारी हो गई। जब वो उनके पास पहुंचे तो वो अपने ऊंट को तेल लगा रहे थे। दोनों ने कहा, है उमर, आपको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुआहिदे का गवाह मुकर्रर किया, अब ये मुआहिदा हम आपको पढ़ के सुनाएं या आप खुद पढ़ लेंगे? उन्होंने कहा, तुम देख रहे हो मैं मसरूफ हूँ, तुम चाहो तो पढ़ के सुना दो या इंतजार करो मैं फारिग होके पढ़ूंगा। कहने लगे, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ये मुआहिदा सुनाया गया तो वो उठे और उठ के उन्होंने थूक लिया और अपने हाथों से उसको मिटा दिया। वो चीखने लगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, इसको मिटा रहे हैं क्यों? तो फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका या ज़कात या ऐसी चीजें देते थे तालीफ कल्ब के लिए, क्योंकि इस्लाम कमजोर था। अब हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है कि हम लोगों को इस तरह से बांटने लगे। अल्लाह ने इस्लाम को ताकत और इज्जत दे दी है, इसलिए तुम वापस जाओ, अपनी मेहनत करो, और अब अल्लाह के दीन को इसकी जरूरत नहीं है कि इस तरह से दें। और फिर वो दोनों हैरान और परेशान हालत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हमें तो ये नहीं समझ आती कि खलीफा आप हैं या उमर है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब देखें, इतना स्वीट जवाब है। कहते हैं, अगर वो कहते हैं तो वही खलीफा होंगे। देखिए व्हाट अ काइंड पर्सन ना, कोई अना नहीं, खलीफा है आखिर, है कि वो अच्छा। अब उसकी ये जरूरत है कि मेरा हुक्म को वो आगे से कहे, ये चाहे अपना हमारा तो कुछ गलत भी बात हो ना, फिर भी नहीं बर्दाश्त हम कर सकते। इवन अपने बच्चों से नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई ये बात कह दे, हम कोई कैसे कह दे कि मेरे हुक्म को टाला जाए। तो इस दौरान हजरत उमर भी वहां तशरीफ लाए, वो गुस्से में थे और आते ही पता है क्या पूछा है? कहते हैं, आप बताएं ये जो जमीन आपने इनको दे दी है ये आपकी थी या मुसलमानों की थी? कहते हैं मुसलमानों की। तो फिर फरमाया, तो फिर आपने ये जमीन उनको कैसे दे दी?
تو فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ ان سے پوچھا تھا، ان سے مشورہ کیا، ان کا سب کا مشورہ تھا تو میں نے دے دی. تو فرمایا کہ چند لوگ راضی ہو بھی گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے مسلمان راضی ہوں اس پہ. جب یہ سارے مسلمانوں کی زمین تھی تو پھر آپ نے کیسے دے دی؟ اور آج ہمارے خزانوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، کوئی سوچتا ہے کہ یہ قوم کا خزانہ ہے؟ ہاں؟ سب لٹ جاتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یہ اس میں تو سب کا حق ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں عمر میں نے تو اس وقت ہی تم سے کہا تھا کہ اس خلافت کے لیے تم میرے سے زیادہ لائق ہو، لیکن تم نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا. سبحان اللہ، میں کہتی ہوں اتنی عاجزی، اتنی عاجزی. تو یعنی یہ اتنا اسٹریٹ رکھنے والے تھے کہ یہ ہر چیز کے اندر ہی، یعنی ان کو یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ یہ ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے تھے. اور اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نا کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا اس کو اچھے وزیر دے دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھی جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں نا وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی حکمران ہے یا کوئی بھی کسی کرسی پہ بیٹھا تھا نا اس کو سب سے زیادہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس مشورہ دینے والے وہ نیک اور اچھے سچے لوگ. یہ نہیں کہ اس کو چڑھاتے رہیں تو سب سے اچھا، اور اس کی خوش آمدید اتنی کریں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے میں تو کوئی چیز بن گیا. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ تو کتنے لوگ ہیں، آپ تو فکر ہی نہ کریں، آپ تو ایسے اس میں کسی کی بھلائی نہیں ہوتی، یہ اس کی خرابی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں جس کو ہم چمچے کہتے ہیں نا، چمچا گیری زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ میرے گرد ایسے ہی لوگ ہوں. جبکہ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ کوئی ہو جو میری خرابیاں مجھے بتائے. آج کس کے پاس حوصلہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ کوئی ہو جو مجھے میری خرابیاں بتائے. اسی لیے ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرنا بند کر دی. تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں نہیں نصیحت کرتے؟ کہتے اب لوگ نصیحت سننا نہیں چاہتے. اور اس زمانے میں یہ حال ہو گیا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں، کوئی کسی کو آپ نصیحت کر کے دیکھیں جان چلا جاتے ہیں آپ، پھر سلامت وہاں سے نکل جائیں تو پھر تو دیکھیں وہ تو آپ کو الٹا اتنا سنا دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ آئندہ کے لیے نصیحت تو میں بند ہی کر دوں. اس لیے دیکھیں کہ وقت وہ کیسے لوگ تھے، اس لیے کیونکہ ان کو اپنی برائیوں کو جاننے کا شوق تھا کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. آج ہمیں اصلاح کرنے کا شوق تھوڑا ہی ہے، آج ہم سننا نہیں چاہتے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے، ہم آئینہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، میں پرفیکٹ ہوں، بس مجھے کوئی بتائے ہی نہ کہ میرے اندر کیا برائی ہے. اللہ اکبر، یہ حوصلہ انہی لوگوں کے اندر تھا. پھر یہ وہ اس طرح سوچتے تھے اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو یعنی پیش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی بتائے، کوئی ہمیں سمجھائے، کوئی ہمیں ہماری اصلاح کے لیے کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرے. اور ان کے بارے میں ایک یہ بھی بات آتی ہے، ساری ان کی باتیں سبحان اللہ بہت ہی پیاری باتیں ہیں، کہ جب یہ خلیفہ بن گئے تھے تو ابو بکر صدیق سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں کس کو خلیفہ بناؤں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پہلے پوچھا، تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی کیا ان کے بارے میں تھی. وہ کہتے ہیں یہ اتنے قابل ہیں لیکن ذرا اسٹرکٹ ہیں، سخت ہیں ذرا. اچھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ یہ سخت ہیں لیکن جب خلافت کا بار ان کے اوپر آ جائے گا نا تو نرم ہو جائیں گے. اللہ اکبر، ہماری سختی تو اور زیادہ ہو جائے کہ آج تو مجھے کرسی مل گئی، اب تو کسی کو خاطر میں ہی نہ لاؤں. وہ کہتے ہیں جب خلافت آئے گی تو یہ نرم ہو جائیں گے، اور واقعی وہی ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، ان کو میں کیا خلیفہ بنا دوں؟ تو سبحان اللہ نے کیا بات کی. تو ساری باتیں میں سوچتی جا رہی تھی کہ کیا ان کے اوپینینز تھے ان کے بارے میں. فرمایا ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے. ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہم ظاہر میں اچھے ہیں، ہم باطن میں نہیں اچھے تھے. وہ باطن میں کہتے زیادہ اچھے ہیں. کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ. پھر ایک اور صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اتنے سخت ہیں، اگر وہ ابھی اتنی سختیاں کرتے ہیں تو بعد میں کیا کریں گے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کس کو ہمارے اوپر بنا کے آئے ہیں خلیفہ، تو آپ کیا کہیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ میں اس کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں جو لوگوں میں بہترین آدمی تھا.